معزز سامعین، آداب۔ آج جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے پطرس کے مضامین۔ یہ کتاب فروری سن 2003 میں فضلی سنس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے شائع کی گئی اور یہ کتاب نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ معزز سامعین، پیش خدمت ہے مضمون نمبر 1، ہاسٹل میں پڑھنا، از جناب پطرس بخاری۔ ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ BA بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزارنی پڑی، ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی۔ خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا، یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے۔ جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں، محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یکلخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائق فرزند سمجھتے رہے تھے، دراصل لامحدود قابلیتوں کا مالک ہے، جس کی نشو و نما پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے۔ چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا۔ 3rd ڈویژن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا، چونکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس لیے وظیفے کا نہ ملنا بھی خصوصاً ان رشتہ داروں کے لیے جو رشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے، فخر و مباحات کا باعث بن گیا، اور مرکزی رشتہ داروں نے تو اس کو پاس وضع اور حفظ مراتب سمجھ کر ممتحنوں کی شرافت و نجابت کو بے حد سراہا۔ بہرحال ہمارے خاندان میں فالتو روپے کی بہتات تھی، اس لیے بلا تکلف فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم اور شاید بری نوع انسان کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہونہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے۔ اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا۔ عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی، لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے۔ اب تو ایک غیر جانبدار اور ایماندار منصف یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی۔ اب بھلا ہمیں کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے۔ ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ اخبارات میں سے اشتہار دکھا دکھا کر یہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کر بیک وقت جرنلزم، فوٹوگرافی، تصنیف و تالیف، دندان سازی، اینک سازی، ایجنٹوں کا کام، غرض کے بے شمار مفید اور کم خرچ بالا نشین پیشے سیکھے جا سکتے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان ہر فن مولا بن سکتا ہے۔ لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا، کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھیں۔ ہمارے گرد و نواح میں سے کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھا، اس لیے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطعاً ناواقف تھی۔ اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی، اور ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے۔ جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی، لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چندہ فرق نہیں۔ بعض واقف کار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی اور بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا، بعض نے ٹھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا، بعض نے شاہدرے اور شالامار کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچا۔ چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیا تو ثابت ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے حد موزوں۔ اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا، جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ تو ضرور دی گئی، لیکن ایک مناسب حد تک، تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بوجھ نہ پڑے اور فطرت اپنا کام حسن و خوبی کے ساتھ کر سکے۔ لیکن تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہیں تک محدود نہ رہی۔ اگر وہ صرف ایک عام اور مجمل سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا، لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر ثابت کر دیا کہ گھر
पाकीज़गी और तहारत का एक काबा और हॉस्टल गुनाहों मासियत का एक दोज़ख है। एक तो थे वो चर्ब ज़बान, इस पर उन्होंने बेशुमार गलत बयानियों से काम लिया। चुनांचे घर वालों को यकीन सा हो गया कि कॉलेज का हॉस्टल जराइम पेशा अक़वाम की एक बस्ती है और जो तलबा बाहर के शहरों से लाहौर जाते हैं, अगर उनकी पूरी निगहदाश्त न की जाए तो वो अक्सर या तो शराब के नशे में चूर सड़क के किनारे किसी नाली में गिरे हुए पाए जाते हैं, या किसी जुए खाने में हजार रुपए हार कर खुदकुशी कर लेते हैं, या फर्स्ट ईयर का इम्तिहान पास करने से पहले 10-12 शादियां कर बैठते हैं। चुनांचे घर वालों को ये सोचने की आदत पड़ गई कि लड़के को कॉलेज में तो दाखिल किया जाए लेकिन हॉस्टल में ना रखा जाए। कॉलेज जरूर मगर हॉस्टल हरगिज नहीं। कॉलेज मुफीद मगर हॉस्टल मुज़िर। वो बहुत ठीक मगर ये नामुमकिन। जब उन्होंने अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन ही ये बना लिया कि कोई ऐसी तरकीब सोची जाए जिससे लड़का हॉस्टल की इज्जत से महफूज रहे, तो किसी तरकीब का सूझ जाना क्या मुश्किल था। जरूरत इजाद की मां है। चुनांचे अजहद गौर खौज के बाद लाहौर में हमारे एक मामू दरियाफ्त किए गए और उनको हमारा सरपरस्त बना दिया गया। मेरे दिल में उनकी इज्जत पैदा करने के लिए बहुत से शजरों की वर्क गर्दानी से मुझ पर यह साबित किया गया कि वो वाकई मेरे मामू हैं। मुझे बताया गया कि मैं एक शीरखार बच्चा था तो वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। चुनांचे फैसला ये हुआ कि हम पढ़ें कॉलेज में और रहें मामू के घर। इससे तहसीले इल्म का जो एक वलवला सा हमारे दिल में उठ रहा था वो कुछ बैठ सा गया। हमने सोचा ये मामू लोग अपनी सरपरस्ती के जोम में वालिदैन से भी ज्यादा एहतियात बरतेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारे दिमागी और रूहानी क़वा को फलने फूलने का मौका न मिल सकेगा और तालीम का असल मकसद फौत हो जाएगा। चुनांचे वही हुआ जिसका हमें खौफ था। हम रोज बरोज मुरझाते चले गए और हमारे दिमाग पर फफूंदी सी जमने लगी। सिनेमा जाने की इजाजत कभी कभार मिल जाती थी, लेकिन इस शर्त पे कि बच्चों को भी साथ लेता जाऊं। इस सोहबत में मैं भला सिनेमा से क्या अखज़ कर सकता था। थिएटर के मामले में हमारी मालूमात इंदर सबा से आगे न बढ़ने पाई। तैरना हमें न आया क्योंकि हमारे मामू का एक मशहूर कौल है कि डूबता वही है जो तैराक हो, जिसे तैरना न आता हो वो पानी में घुसता ही नहीं। घर पर आने वाले दोस्तों का इंतखाब मामू के हाथ में था। कोट कितना लंबा पहना जाए और बाल कितने लंबे रखे जाएं, उनके मुतालिक हिदायत बहुत कड़ी थी। हफ्ते में 2 बार घर खत लिखना जरूरी था। सिगरेट गुसल खाने में छुपकर पीते थे। गाने बजाने की सख्त मुमानियत थी। ये सिपाहियाना जिंदगी हमें रास न आई। यूं तो दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती थी, सैर को भी चले जाते थे, हंस बोल भी लेते थे, लेकिन वो जो जिंदगी में एक आजादी, एक फर्राखी और एक वारफ्तगी होनी चाहिए वो हमें नसीब न हुई। रफ्ता रफ्ता हमने अपने माहौल पर गौर करना शुरू किया कि मामू जान अमूमन किस वक्त घर होते हैं, किस वक्त बाहर जाते हैं, किस कमरे से किस कमरे तक गाने की आवाज नहीं पहुंच सकती, किस दरवाजे से कमरे के किस कोने में झांकना मुमकिन है, घर का कौन सा दरवाजा रात के वक्त बाहर से खुला जा सकता है, कौन सा मुलाजिम मवाफिक है, कौन सा नमक हलाल है। जब तजर्बे और मुताले से इन बातों का अच्छी तरह अंदाजा हो गया तो हमने इस जिंदगी में भी नुशनुमा के लिए चंद गुंजाइशें पैदा कर ही ली। लेकिन फिर भी हम रोज देखते थे कि हॉस्टल में पढ़ने वाले तलबा किस तरह अपने पांव पर खड़े होकर जिंदगी की शाहराह पर चल रहे हैं। हम उनकी जिंदगी पर रश्क करने लगे। अपनी जिंदगी को सुधारने की ख्वाहिश हमारे दिल में रोज बरोज बढ़ती गई। हमने दिल से कहा, वालिदैन की नाफरमानी किसी मजहब में जायज नहीं, लेकिन उनकी खिदमत में दरखास्त करना, उनके सामने अपनी नाक़िस राय का इजहार करना, उनको सही वाक़यात से आगाह करना मेरा फर्ज है और दुनिया की कोई ताकत मुझे इस फर्ज की अदायगी से बाज नहीं रख सकती। चुनांचे जब गर्मियों की तातीलात में मैं वतन को वापस गया तो चंद मुख्तसर मगर जामे और मौसर तकरीरें अपने दिमाग में तैयार कर रखी। घर वालों को हॉस्टल पर सबसे बड़ा एतराज ये था कि वहां की आजादी नौजवानों के लिए अजहद मुज़र होती है। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हजारहा वाकयात ऐसे तसनीफ किए जिनसे हॉस्टल के कवायद की सख्ती उन पर अच्छी तरह रोशन हो जाए। सुप्रिंटेंडेंट साहब के जुल्म तशद्दुद की चंद मिसालें रिक्कत अंगेज और हैबत खेज पैराए में सुनाई। आंखें बंद करके एक आह भरी और बेचारे अशफाक का वाकया बयान किया कि एक दिन शाम के वक्त बेचारा हॉस्टल को वापस आ रहा था। चलते चलते पांव में मौच आ गई। 2 मिनट देर से पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। बस साहब। इस पर सुप्रिंटेंडेंट साहब ने फौरन तार देकर उसके वालिद साहब को बुलवाया, पुलिस से तहकीकात करने को कहा और महीने भर के लिए उसका जेब खर्च बंद कर दिया।
तौबा है इलाही। लेकिन ये वाकया सुनकर घर के लोग सुपरिटेंडेंट साहब के मुखालिफ हो गए। हॉस्टल की खूबी उन पर वाज़ेह न हुई। फिर एक दिन मौका पाकर बेचारे महमूद का वाकया बयान किया कि एक दफा शामत आमाल बेचारा सिनेमा देखने चला गया। कसूर उससे ये हुआ कि 1 रुपए वाले दर्जे में जाने की बजाय 2 रुपए वाले दर्जे में चला गया। बस इतनी ही फजूल खर्ची पर उसे उम्र भर सिनेमा जाने की मुमानियत हो गई। लेकिन इससे भी घर वाले मुतासिर न हुए। उनके रवैये से मुझे फौरन एहसास हुआ कि 1 रुपए और 2 रुपए की बजाय 8 आने और 1 रुपया कहना चाहिए था। इन्हीं नाकाम कोशिशों में तातीलात गुजर गईं और हमने फिर मामू की चौखट पर आकर सजदा किया। अगली गर्मियों की छुट्टियों में जब हम फिर घर गए तो हमने एक आध नया ढंग इख्तियार किया और साल भर तालीम पाने के बाद हमारे ख्यालात में पुख्तगी सी आ गई थी। पिछले साल हॉस्टल की हिमायत में जो दलीलें हमने पेश की थीं वो अब हमें निहायत बूदी मालूम होने लगी थी। अब के हमने इस मौजू पर एक लेक्चर दिया कि जो शख्स हॉस्टल की जिंदगी से महरूम हो उसकी शख्सियत नामुकम्मल रह जाती है। हॉस्टल से बाहर शख्सियत पनपने नहीं पाती। चंद दिन तक हम इस पर फलसफियाना गुफ्तगू करते रहे और नफ्सियात के नुक्ते नजर से इस पर बहुत कुछ रोशनी डाली। लेकिन हमें महसूस हुआ कि बगैर मिसालों के काम न चलेगा और जब मिसालें देने की नौबत आई तो जरा दिक्कत महसूस हुई। कॉलेज के जिन तलबा के मुताल्लिक मेरा ईमान था कि वो जबरदस्त शख्सियतों के मालिक हैं, उनकी जिंदगी कुछ ऐसी न थी कि वालिदैन के सामने बतौर नमूने के पेश की जा सके। हर वो शख्स जिसे कॉलेज में तालीम हासिल करने का मौका मिला है जानता है कि वालिदैनी अगराज के लिए वाकयात को एक नए और अछूते पैराए में बयान करने की जरूरत पेश आती है, लेकिन इस पैराए का सूझ जाना इल्हाम और इत्तफाक पर मुनहसर है। बाज रोशन ख्याल बेटे वालिदैन को कुछ इस तरह मुतमईन कर देते हैं कि हर हफ्ते उनके नाम मनी ऑर्डर पर मनी ऑर्डर चला आता है। बनादा ऊंचना रूजी रसानत के दाना अंदरों तीरों बेमानत। जब हम 1.5 महीने तक शख्सियत और हॉस्टल की जिंदगी पर उसका इन्हिसार, उन 2 मजमूनों पर वक्तन फवक्तन अपने ख्यालात का इजहार करते रहे तो एक दिन वालिद ने पूछा, तुम्हारा शख्सियत से आखिर मतलब क्या है? मैं तो खुदा से यही चाहता था कि वो मुझे अर्जो मारूज का मौका दें। मैंने कहा, देखिए मसलन एक तालिब इल्म है, वो कॉलेज में पढ़ता है। अब एक उसका दिमाग है, एक उसका जिस्म है। जिस्म की सेहत भी जरूरी है और दिमाग की सेहत तो जरूरी है ही, लेकिन इनके अलावा एक और बात भी होती है जिससे आदमी गोया पहचाना जाता है। मैं उसको शख्सियत कहता हूँ। इसका ताल्लुक न जिस्म से होता है न दिमाग से। हो सकता है कि एक आदमी की जिस्मानी सेहत बिल्कुल खराब हो और उसका दिमाग भी बिल्कुल बीमार हो, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत न खैर दिमाग तो बेकार नहीं होना चाहिए, वरना इंसान खपती होता है, लेकिन फिर भी अगर हो भी गोया शख्सियत एक ऐसी चीज है। ठहरिए, मैं अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ। 1 मिनट की बजाय वालिद ने मुझे आध घंटे की मोहलत दी, जिसके दौरान में वो खामोशी के साथ मेरे जवाब का इंतजार करते रहे। उसके बाद मैं वहां से उठकर चला आया। 3-4 दिन के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे शख्सियत नहीं कहना चाहिए था। शख्सियत एक बेरंग सा लफ्ज है। सीरत के लफ्ज से नेकी टपकती है, चुनांचे मैंने सीरत को अपना तकिया कलाम बनाया, लेकिन ये भी मुफीद साबित ना हुआ। वालिद कहने लगे, क्या सीरत से तुम्हारा मतलब चाल चलन है या कुछ और? मैंने कहा, चाल चलन ही कह लीजिए। तो गोया दिमागी और जिस्मानी सेहत के अलावा चाल चलन भी अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा, बस यही तो मेरा मतलब है, और ये चाल चलन हॉस्टल में रहने से बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने निस्बतन नहीफ आवाज में कहा, जी हाँ। यानी हॉस्टल में रहने वाले तालिब इल्म नमाज रोजे के ज्यादा पाबंद होते हैं, मुल्क की ज्यादा खिदमत करते हैं, सच ज्यादा बोलते हैं, नेक ज्यादा होते हैं। मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, वो क्यों? इस सवाल का जवाब एक दफा प्रिंसिपल साहब ने तकसीम इनामात के जलसे में निहायत वजाहत के साथ बयान किया था। ऐ काश मैंने उस वक्त तवज्जो से सुना होता। इसके बाद साल भर मैं मामू के घर में जिंदगी है तो खजां के भी गुजर जाएंगे दिन गाता रहा। हर साल मेरी दरखास्त का यही हशर होता रहा, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। हर साल नाकामी का मुंह देखना पड़ता, लेकिन अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में पहले से ज्यादा शद्दोमत के साथ तबलीग का काम जारी रखता। हर दफा नई नई दलीलें पेश करता, नई नई मिसालें काम में लाता। जब शख्सियत और सीरत वाले मजमून से काम न चला
تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور باقاعدگی پر تبصرہ کیا. اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے موقع ملتے رہتے ہیں اور ان بیرون از کالج ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے. اس سے اگلے سال یہ مطلب یوں ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے کئی افسر مقرر ہیں. اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فردن ہاتھ ملاتے ہیں. اس سے رسوخ بڑھتا ہے. لیکن جو زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا، معقولیت کم ہوتی گئی. شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر گھر والے مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا. پھر ایک آدھ سال بعد مجھے ہنس کے ٹالتے رہے اور آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ وہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی ایک طنز آمیز قہقہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے دیا کرتے تھے. ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے گا کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھی. ہرگز نہیں. حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا. اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا. اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد بھی جب 3-4 دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. BA میں پے در پے فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آ گیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میری رائے کی وہ پہلے جیسی وقت اب نہ رہی تھی. میں زمانہ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے ایک تو آپ میری زندگی کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس سے یونیورسٹی کی بعض بے قاعدگیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا. میں پہلے سال BA میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم نے FA کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا اس لیے ہم اس میں کچھ پاس ہو ہی گئے. بہرحال فیل نہ ہوئے. یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا لیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دے ڈالو. ایسے امتحان کو اصطلاحاً کمپارٹمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ بغیر رضامندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی اس میں سفر کر رہے ہوں نقل نویسی کی سخت ممانعت ہے. اب جب ہم BA میں داخل ہونے لگے تو ہم نے یہ سوچا کہ BA میں ریاضی لیں گے، اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا. لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو. جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیا، لیکن جب پرنسپل نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے. چنانچہ BA میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے. ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے، گویا ہم 3 کی بجائے 4 مضمون پڑھ رہے تھے. اس طرح سے جو صورت حالات پیدا ہوئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے. ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراگندگی پیدا ہوئی. اگر مجھے 4 کی بجائے صرف 3 مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان 3 مضامین کو دیتا. آپ یقین مانیے کہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا. اور فرض کیا اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضمون میں تو ضرور پاس ہو جاتا. لیکن موجودہ حالات میں تو وہی ہونا لازم تھا جو ہوا، یعنی یہ کہ میں کسی مضمون پر کما حق توجہ نہ کر سکا. کمپارٹمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا لیکن BA میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا. وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں. اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا. اب آپ ہی سوچئے نا کہ جو وقت مجھے کمپارٹمنٹ کے امتحان میں صرف کرنا پڑا وہ اگر میں وہاں صرف نہ کرتا بلکہ اس کی بجائے مگر خیر یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں. فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے از حد حیرت کا موجب تھا. اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی. لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے.
اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں. اب قاعدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمون میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے. بعض طبائع ایسے ہیں کہ جب تک یکسوئی نہ ہو مطالعہ نہیں کر سکتی. کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبردستی ایک کھچڑی سا بنا دیا جائے؟ ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں کامیابی حاصل کی، کیونکہ باید و شاید باقی 2 مضمون ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں چاہیں پاس ہو سکتے ہیں. اب تک تو 2 مضمونوں میں فیل ہوتے رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکا اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے. یونیورسٹی کے بےہودہ اور بے معنی قواعد کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے تو اپنی طبیعت پر ہی کچھ زور ڈالیں. لیکن جتنا غور کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے. پہلے 2 میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ ہم پہلے سال انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں. جن مضامین میں ہم جیسے جیسے فیل ہوئے وہ اس نقشے سے ظاہر ہیں. نمبر 1 انگریزی، تاریخ، فارسی. نمبر 2 انگریزی، تاریخ. نمبر 3 انگریزی، فارسی. نمبر 4 تاریخ، فارسی. گویا جن طریقوں سے ہم 2 مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیے. اس کے بعد ہمارے لیے 2 مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا اور ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی. چنانچہ اب ہم نے مندرجہ ذیل نقشے کے مطابق فیل ہونا شروع کر دیا. تاریخ میں فیل، انگریزی میں فیل. اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے. ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فارسی میں فیل ہو جاؤں. لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے، ہر چند کے یہ سانحہ از حد جانکاہ ہوگا. لیکن اس میں یہ مصلحت تو ضرور مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکا لگ جائے گا. بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی ہے. اس سال فارسی میں فیل ہوں گے اور پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے. چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بے تابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے. یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا، بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد ہم اگلے سال ہمیشہ کے لیے بی اے ہو جائیں گے. ہر سال امتحان کے بعد جب گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے سے ہی تیار کر دیتا. رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یکلخت اور فوراً. رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے. ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال تو کم از کم پاس نہیں ہو سکتے. والدین کو اکثر یقین نہ آتا. ایسے موقعوں پر طبیعت کو بڑی الجھن ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں. اچھی طرح جانتا ہوں کہ ممتحن لوگ اگر نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھیں تو میرا پاس ہونا قطعاً ناممکن ہے. چاہتا ہوں کہ میرے تمام بہی خواہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ ہو. لیکن بہی خواہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محض کسر نفسی سمجھتے ہیں. آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جایا کرتا تھا کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا. لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب، اجی کیا کہہ رہے ہو، اجی یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے فقروں سے ناک میں دم کر دیتے. بہرحال اب کے پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کر دی. دل کو یہ تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اگلے سال ایسی پیشن گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی. ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے. اب تو کالج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے. اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے. گھر سے نکلے تو ماموں کے ڈربے میں، اور جب ماموں کے ڈربے سے نکلے تو شاید اپنا ایک ڈربا بنانا پڑے. آزادی کا 1 سال، صرف 1 سال، اور یہ آخری موقع ہے. آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مسالہ بڑی احتیاط سے جمع کیا. جن پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل ہو گیا تھا ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو ضرور آپ ہاسٹل میں بھیج دیں. بعض کامیاب طلباء کے والدین سے بھی اس مضمون کی عرض داشتیں بھجوائیں. خود اعداد و شمار سے ثابت کیا
کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام تو کبھی ہاسٹل سے باہر گیا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے پیشتر کیوں نہ سوچی تھی، کیونکہ یہ بہت کارگر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور خوض میں تبدیل ہوا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کی بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جواب دیا کہ ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا اور کسی کے گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے، باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں 200 300 100 لڑکے رہتے ہیں، پھر بھی وہ خاموشی طاری ہوتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلباء علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ الصبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں۔ جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء اپنے ہر ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ فارسی کے طلباء رباعیوں میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تاریخ کے دل دادا والد نے اجازت دے دی۔ اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران میں ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اور انہیں یہ مژدہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا، کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں، جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مفت مستفید فرمائیں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی، جس کے ارد گرد نا تجربہ کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب، جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں تو فلاں فلاں مراعات کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلاں فلاں قواعد سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھیں گے۔ اطلاعاً عرض ہے، اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پر تو جو ظلم ہوا سو ہوا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔